نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مراد المشتاقين۔ تمام محمد محاسن کے لائق اللہ پاک وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، معبود و مسجود ہے۔ بے حد درود و سلام ہوں اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر، جو نبی الحرمین، امام القبلتین، حبیب خدا، سید الانبیاء، امام الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ حاضرین و حضرات، آج کا یہ پروگرام صدائے حق پروگرام پرائم کینیڈا ٹی وی مونٹریال کینیڈا، غالب حسین اکبر آپ سے مخاطب ہوں، بڑی ہی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے بیچ میں کچھ بریک آ گئی، آج کئی ہفتوں کے بعد دوبارہ پھر آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ کرونا وائرس، یہ اس کی بڑی بڑی یادیں ہیں اور بڑے بڑے اس کے عجیب و غریب نتائج ہیں، لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ ان ملکوں میں، کینیڈا جیسی کنٹریز میں، اکثر و بیشتر جو بھی دوست ملتے ان کو ایک ہی شکایت ان سے سننے کا موقع ملتا، وہ کیا کہ یار یہاں بڑی مصروفیت ہے، بچوں کے لیے ٹائم نہیں۔ لیکن اس وجہ سے اتنا ٹائم ملا کہ شاید تنگ پڑ گئی ہوگی اتنا ٹائم۔ تو آئیے جب یہ اتنا موقع مل جائے، دیکھیں کہ اللہ پاک کا جو بھی فعل ہے، اللہ حکیم ہے، فعل الحکیم لا یخلو الحکمہ، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اگر اس طرح اس نے اپنی مخلوق کو بند کیا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خدا کی جانب سے کوئی حکمت ہوگی جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ لیکن جو چیز میں بات عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ زوجین کو، ہسبینڈ اور وائف کو اور ان کے بچوں کو بڑا موقع ملا اکٹھا رہنے کا۔ اب یہ زیادہ بیٹھنا اپنے گھر کو جنت بنانے کا موقع ہے کہ بچوں کی تربیت، بچوں کے سامنے میاں اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف یہ کس طرح گفتگو کرتے ہیں، اس کا بچوں پہ کتنا اثر ہوتا ہے۔ ان باتوں پہ توجہ فرمائیں کہ اپنے گھر کو آپ نے جنت بنانا ہے، یعنی گھر کے اندر خامد اور بیوی کا ایک اچھا کردار ہو اولاد کے سامنے، تاکہ اولاد ہدایت یافتہ ہو۔ دیکھیں، مرد اور عورت دونوں کا خالق اللہ پاک ہے، اور رب کائنات نے فرمایا کہ لوگوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ جان کیا ہیں؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ اب اولاد میں گورے ہوں یا کالے ہوں، سرخ ہوں یا سفید ہوں، جو بھی ہوں، وہ سارے کے سارے اولاد آدم ہیں۔ اور گھر کے اندر خاوند کی عزت یہ ضروری ہے، اور بیوی کی تکریم، اس کے رائٹس یہ بھی ضروری ہیں۔ دیکھیں، ہمارا ریلیجن، ہمارا دین اسلام بیوی کے حقوق اور خاوند کے حقوق کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس
ان للنساء علیکم حقا وان لکم علیہن حقا. The Holy Prophet, peace be upon him, said, "O people, rights of women obligatory upon you, and for men upon them." کہ عورتوں کے مردوں پہ حقوق ہیں اور مردوں کے عورتوں پہ حقوق ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کلیئر ارشاد فرمایا، کیونکہ میاں بیوی دونوں کا خالق بھی ایک ہے، دونوں کا نبی بھی ایک ہے، دونوں کا دین بھی ایک ہے، دونوں کا قبلہ بھی ایک ہے، دونوں کا قرآن بھی ایک ہے. باقی رہی صنف جنس، تو یہ اللہ نے جس کو جیسے چاہا پیدا فرما دیا. لیکن جب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رشتہ اس دیوار سے منسلک ہو گئے، اب اپنے گھر کو جنت آپ نے بنانا ہے کہ گھر جنت کا نقشہ پیش کرے. تھوڑی تھوڑی باتوں پر بسا کر دیکھا جاتا ہے کہ لڑائی جھگڑے یہاں تک بڑھتے ہیں کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، اور اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک اس میں خوشی نہیں، اور نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے راضی اور خوش ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ صفات شوہر میں ہونی چاہیے اور کچھ صفات یہ بیوی میں ہونی چاہیے. چنانچہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے ہمیشہ اچھے سلوک سے پیش آئے اور اچھا برتاؤ کرے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ. تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. دیکھیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری، اور سرکار نے کبھی بھی ایک بیوی کو نہیں مارا کبھی، اور نہ ہی کسی کو طلاق دی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ کاملہ یہ ہمارے سامنے ہے. لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے نا کہ بیویوں کے حقوق ہیں. اپنے ملکوں میں کچھ لوگ اس طرح بیویوں کو مارتے اور پیٹتے ہیں کہ بسا اوقات ہم سائے یا ملے دار آواز سن کے چھڑانے کے لیے آتے ہیں، استغفر العظیم، جیسے کسی جانور کو سزا دی جاتی ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی کے بھی حقوق متعین فرمائے، اور بسا اوقات یہ دیکھا گیا کہ اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں کسی کی ہوتی ہیں، اولاد نہیں ہوتی، تو معاملہ طلاق تک کہا جاتا ہے. حالانکہ بیٹیاں دینا یا بیٹے دینا یہ نہ خاوند کے بس کی بات ہے نہ بیوی کے بس کی بات ہے. یہ تو اللہ پاک ہے جس کو چاہے بیٹیاں دے، چاہے بیٹے دے، چاہے ملے جلے دے دے، چاہے تو کسی کو نہ دے. یہ خداوند قدوس کی ذات ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اب آ جائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی تربیت کیسے فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پاک پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں سے اچھی بات کرے اور یہاں چپ رہے، ورنہ وہ خاموش رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، اسے سختی سے سیدھا نہ کرو. اگر زیادہ کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے. یعنی اگر یہ کہو کہ میں زور سے یا مار کے یہ بات سمجھا لوں تو معاملہ گھر کا بگڑ سکتا ہے، اولاد بھی اس کا اثر بہت غلط پڑ سکتا ہے، لیکن آپ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اب اللہ پاک نے آپ کو مال و زر عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے اولاد دی ہے، بیوی بچے دیے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ کاملہ کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے بھی بچوں پہ خرچ کرنا یہ صدقہ ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی، فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس 4 دینار ہو. Holy Prophet, peace be upon him, said, a man has a 4 dinar. One of them spends
for freely a slave, and second for orphan, and third for his family. It is good or better. नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक बंदे के पास 4 दिनार हैं। एक वो दिनार खर्च करता है कि अल्लाह पाक के रास्ते में गुलाम को आजाद करे, दूसरा खर्च करता है किसी मिस्कीन पे खर्च करे, और तीसरा वो अपने बाल बच्चे पे खर्च करता है। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इट्स ए गुड और बेटर, फरमाया सबसे बेहतरीन दिनार वो है जो उसने अपने बीवी बच्चों पे खर्च किया है। और फिर हम अपने घरों को जन्नत कैसे बना सकते हैं? हमारे यहाँ एक जहालत है, वो क्या है? अगर खावंद मिल के बीवी के साथ घर का काम करे तो आपने लोग कहते हैं कि ये बीवी का मुरीद हो चुका है, जिसकी उर्फिया में टर्म ये है कि रन मुरीद, और लोग अपनी इसको नसड़ समझते हैं। जबकि जिनका हमने कलमा पढ़ा है, हमारे आका अलैहिस्सलाम, आपका उससे मुबारक क्या था? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा तो सिद्दीका बिनते सिद्दीक महबूब रब्बिल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप रवायत फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ फरमा होते तो सरकार अपने जूते मुबारक को भी और अपने कपड़े मुबारक को भी पैबंद लगा लिया करते थे। आज देखिए हम नबी पाक की मोहब्बत में सरकार के नालैन शरीफ आपने कलब पे उनका नक्शा लगाते हैं, लगाना भी चाहिए, मोहब्बत है, लेकिन सरकार अपने नालैन शरीफ को खुद पैबंद लगा लिया करते, गांठ दिया करते थे। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि हम अपने घर में ये अमल कर लें या किसी के सामने ये अमल करें? तो ये कितना ईमान अफरोज नबी अलैहिस्सलाम का उसवा कामिला है जो कि उम्मुल मोमिनीन ने रवायत किया। और सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि घर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का दूध भी खुद धो लेते थे। जब नमाज का वक़्त होता तो सरकार मस्जिद में तशरीफ ले जाते। देखें हमारे नबी अलैहिस्सलाम का उसवा पाक कितना आला है और कितना अजमत वाला है। अगर हर खामद घर में इस तरह घर के काम करना साथ शुरू कर दे तो खुद सोचें कि क्या घर में झगड़ा हो सकता है। बसाव का तो खामद इस अंदाज से बीवी से पानी या कुछ चीज़ मांगते हैं कि अल्लाह माफ़ फरमाए, जिस तरह लोग आपने नौकरों से भी नहीं मांगते। तो ये तरीका घर में ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल आप घर में कसरत से टाइम गुजार रहे हैं, तो लिहाजा लड़ने झगड़ने के बजाय अपने घरों को जन्नत बनाए। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे गुलामों, दुनिया मीठी और पुरकशिश है और तुम यहाँ खलीफा हो, यानी पहले लोग चले गए, अब तुम आगे हो, यहाँ बच के रहो। और बनी इसराइल का जो फितना था ये भी औरतों की वजह से ही शुरू हुआ। और हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की खुशबख्ती की 4 निशानियां हैं। 4 थिंग्स आर गुड लक। आदमी गुड लक क्या है, खुशबख्ती क्या है, उसकी सरकार ने इरशाद फरमाया कि वो 4 निशानियां हैं। नंबर 1 फरमाया राइचियस वुमेन, नंबर 2 बिग हाउस, नंबर 3 नोबल नेबर, नंबर 4 गुड राइट्स। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खुशबख्ती की 4 निशानियां हैं। नंबर 1 नेक बीवी, नंबर 2 कुशादा घर, नंबर 3 नेक हमसाया, नंबर 4 अच्छी सवारी। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 चीज़ें बदबख्ती की अलामत है। नंबर 1 बुरी बीवी, नंबर 2 बुरा हमसाया, नंबर 3 तंग घर, और नंबर 4 सुस्तर सवारी।
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو جہاں تربیت دی، سرکار نے خواتین کو بھی، عورتوں کو بھی تربیت دی۔ آپ نے عورتوں کے جلسے سے خطاب فرمایا، یعنی عورتیں تشریف لائیں، آپ نے فرمایا کہ عورت ناقص العقل ہونے کے باوجود چنگے بھلے اچھے عقل مند آدمی کی مت مار دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات خواتین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے کہ نوبت قتل و غارت تک چلی جاتی ہے، اور سگے رشتہ داروں سے ناراض رہنا یہ تو معمولی بات ہے کہ سگا بھائی ہے، 20 سال ہو گئے ہیں، بات بیچ میں کیا ہے، کوئی نہ کوئی عورت کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دعتا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آسا مور وومن ان ہیل، کہ میں نے بہت زیادہ عورتوں کو جنت میں دیکھا ہے۔ فرمایا عورتوں صدقہ بہت زیادہ دیا کرو اور استغفار بھی بہت زیادہ کیا کرو، او اللہ فارگیو اس، ہمیں معاف فرما دے، کیونکہ تمہاری بہت زیادہ تعداد میں نے جنت میں دیکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ آگے سرکار نے وجہ بھی ارشاد فرما دی۔ فرمایا کہ نمبر 1 تم لعن طعن میں کثرت کرتی ہو، اور نمبر 2 تم اپنے خاوندوں کی نافرمانی کرتی ہو۔ عورتیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں، عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کیا کمی ہے کہ ہم ناقص العقل کیوں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اس لیے بھی تم ناقص العقل ہو۔ نمبر 2 فرمایا کہ تمہارا دین کمزور ہے۔ عرض کرتے حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ ایسے ایام ہیں جو کہ تمہارے لیے مخصوص ہیں، جن میں نماز اور تمہارے روزے کم ہو جاتے ہیں، ان کی بنا پہ اللہ پاک نے تمہارے عقل میں کمی رکھی ہے، اس لیے اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوگی، تو جو تمہیں اللہ نے بنایا ہے اس پہ اللہ پاک کا گویا شکر ادا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی کے لیے اس کی اولاد، مال اور بیوی میں فتنے بھی ہیں۔ دیکھیں جب ہم قرآن پاک کی گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو 28واں پارہ سورہ تغابن پڑھیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، اے مومنو، بے شک تمہاری کچھ بیویاں، من جو طبیعے ساری بیویاں نہیں ہیں، بڑی بڑی عقل مند اور بڑی بڑی عزت بخشنے والی بیویاں ہوتی ہیں۔ فرمایا تمہاری کچھ بیویاں اور تمہاری کچھ اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، ان سے بچ کے رہو۔ یعنی اگر بیوی یا اولاد ان کی وجہ سے انسان اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہوتا ہے، اپنے دین سے دور ہوتا ہے، تو سمجھو کہ یہی اس کے لیے دشمن وبال بن گئی۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ آدمی اگر اولاد نہ ہو تو تب بھی اپنے آپ کو نامکمل سمجھتا ہے، مال نہ ہو پھر بھی نامکمل سمجھتا ہے، لیکن یہی 2 چیزیں ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تم جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا یہ فتنہ ہے۔ اب دیکھیے گھر میں مائیں بہنیں اور جو بچیاں ہیں بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں کہ اگر کوئی کزن گھر میں آ جائے یا کوئی ویسے جانے والا آ جائے، شریعت تو پردہ کہتی ہے نا، لیکن ہم اس ماحول سے گزر رہے ہیں جہاں کہ زندگی مشکل ہے۔ خیر جو آدمی ارادہ کر لے کہ میں نے اللہ اور رسول کی یہ بات مانے، کوئی مشکل نہیں رہتا، اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن میں ایک مثال دینے لگا ہوں، کوئی کزن گھر میں آ رہی ہے، کوئی جانے والا آ جائے تو اس کے ساتھ بڑی میٹھے لب و لہجے میں بات کریں، اور جب خاوند گھر میں آئے تو ماتھے سے بال نہ اتریں اور اس کے ساتھ اچھے جگہ سے بات نہ کریں، تو پھر خود سوچیں کہ گھر کا ماحول جو ہے یہ جنت کیسے بنے گی، یا ماحول اچھا کیسے بنے گا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جب خاوند اسے دیکھے تو وہ خوشی محسوس کرے. یعنی اگر خاوند باہر سے پریشان آئے تو بیوی کا کام کیا ہے؟ مسکرا کے ملنا کہ کوئی بات نہیں، آج اگر اچھا کاروبار نہیں ہوا تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح، لیکن یہ نہیں کوئی باہر سے پریشان آئے اور یہ گھر میں اپنی شکایات کا انبار لگا دے، یہاں تک کہ نوبت کی لڑائی تک آ جائے کہ کس مصیبت میں چکر میں پڑ گئے. یہ گھر کا اور جو میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے اس کا اولاد پہ بڑا منفی اثر پڑتا ہے. چنانچہ کہتے ہیں نا کہ ایک خامد وہ ذرا کام سے تھوڑا سا جلدی آیا تو بیوی اس کی طرف دیکھے جا رہی ہے. اس نے دیکھا جدھر جاتا ہے بیوی بے دیکھ رہی ہے. وہ کہتا خیر سے آئے، کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کہتی میں پریشان ہے کہ تو جلدی کیوں آ گیا؟ کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کون سی بات ہے؟ یہ مجھے ایک بندے نے بات بتائی کہ ایسے بھی ہوتا ہے. تو اس لیے کہ آج کل یہ کرونا نے آپ گھروں میں بند رکھا ہے، تو کئی لوگوں نے بھیجے واٹس ایپ پہ کہ اس طرح یہ خاوند کہہ رہا ہے، یہ بیوی کہہ رہی ہے. لیکن میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، ہم سب نے ان پہ عمل کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ بیوی وہ ہے، خلاصہ حدیث کا، جو اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرے. یہ نہیں کہ خاوند بیچارہ 12 14 گھنٹے کما کے لائے اور یہ گلشروں میں اڑا دے، نہیں، بلکہ اس کی حفاظت کرے. پھر اگر خاوند راضی نہ ہو تو ایسی عورت پر اس کا رب بھی راضی نہیں رہتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیک عورت کی یہ نشانیاں ہیں، پھر وہ جنت میں جہاں جس دروازے چاہے وہ داخل ہو جائے. نمبر 1، فرمایا 5 نمازوں کی حفاظت کرے. دیکھے جو ماں ہے نا، ماں اگر یہ اٹھ کے مصلی پہ بیٹھے گی نا یا سونے سے پہلے نماز عشاء پڑھے گی تو یقیناً جو اس کی گود میں بیٹی یا بیٹا آئے گا وہ بھی صالح اور نیک آئے گا. اور اگر ماں جو ہے یہ فلم و ڈراموں میں اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہے تو خود سوچے کہ اس کی بیوی کیا، اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا وہ کیا بنے گا. نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والی ہے. ماہ ذیشان ماہ رمضان آ گیا، ابھی ہم سے چند دنوں نے چند روز میں جدا ہوا. فرمایا رمضان آ جائے وہ رمضان کے روزے رکھتی ہے. نمبر 3، حبیب خدا نے ارشاد فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے، یعنی کبھی وہ گناہ کے قریب نہیں جاتی. نمبر 4، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے خاوند کی اطاعت کرنے والی ہے. فرمایا جس کے اندر یہ 4 علامتیں پائی جائیں، نشانیاں پائی جائیں، یہ عورت جنتی ہے. اور جنت کی 8 دروازے رب کائنات نے اس کے لیے کھول دیے ہیں، جسے چاہے یہ داخل ہو جائے. دیکھیں اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتنا آسان ذریعہ بنایا ہے، لیکن دین کو ہم خود اپنی مشکل کر لیتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا کہ گھروں میں یہ بھی چپکش لڑائی ہوتی ہے کہ خاوند منع کرتا ہے کہ فلاں کے گھر نہیں جانا، لیکن بیوی ضد کرتی ہے کہ مجھے جانا ہے. یہاں تک کہ معاملہ نوبت تو میں تک پہنچ جاتی ہے اور وہی گھر جنت کی بجائے جہنم کا نقشہ پیش کرتا ہے. اگر خاوند منع کرے نا کہ فلاں گھر نہیں جانا تو عورت بالکل نہ جائے. اگر خاوند یہ ناپسند کرے کہ فلاں کو صدقہ نہیں دینا، عورت نہ دے. اگر خاوند یہ پسند نہیں کرتا کہ فلاں کا قربانی میں حصہ ڈالا جائے، عورت اس میں ضد نہ کرے. اگر عورت خاوند کی نافرمانی کرتی ہے، دن رات وہ صدقہ و خیرات کرے، نمازیں پڑھے، قربانی دے، حج کرے، اس کی کوئی عبادت اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں ایک صحابی جہاد پہ جانے لگے. جب وہ گھر سے نکلنے لگے تو بیوی سے کہنے لگے کہ میں تمہیں یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں، زندگی کا پتہ نہیں میں واپس لوٹوں یا نہ لوٹوں. اب میری تیری ملاقات اس دنیا میں ہو یا جنت میں ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میری نصیحت یاد رکھنی
آپ نے فرمایا کہ جب تک میں گھر نہ ہوں، صحابی کہنے لگے جب تک میں گھر نہ ہوں تو نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، اس کے والد بیمار ہو گئے۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ آقا میں گھر سے باہر تو نہیں آ سکتی، نہ میرے خاوند نے مجھے روکا ہے، لیکن میرا والد سخت بیمار ہے، تو کیا میں اپنے باپ کی تیمارداری کر رہا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ نہیں، تو اپنے خاوند کی اطاعت کر۔ آپ جو والد تھا بیمار تھا، پھر یہاں تک کہ والد کی آخری سانس شروع ہو گئے، نزع کا عالم شروع ہو گیا، اطلاع پہنچی۔ آپ دیکھیں کہ رشتہ کتنا محبت والا ہے، باپ اور بیٹی کا رشتہ، یہ ایسا رشتہ ہے جس کا شاید کوئی بدل نہ ہوگا۔ اس نے پھر سے پیغام بھیجا کہ سرکار سے اجازت لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اپنے خاوند کی اطاعت کر۔ چنانچہ اس کے باپ فوت ہو گئے، یہاں تک دفن کر دیا، انہیں اپنے گھر سے قدم نہیں نکالا۔ جب ان کا خاوند واپس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سن، تیری بیوی نے تیری اطاعت کی ہے، تیری فرما برداری کی ہے، تو رب کائنات نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور خداوند قدوس نے اس کی بخشش بھی فرما دی۔ اب خاوند کی اطاعت کرنے سے دیکھیں گھر جنت بھی بنا، اور گناہ بھی معاف ہو گئے، اور جنت بھی مل گئی۔ لیکن اگر وہ کہتی کہ میں کیا کروں، مجھے کہا تو پھر کیا ہوا ہے، معاملہ یہاں تک ہوتا تو نہ جانے جو آخری گھر ہے یہ کہاں کیسا بنتا، یا دنیا سے جاتی تو ایمان ملتا یا نہ ملتا۔ اب بات جائے کہ گھر میں جو ایک اچھی بیوی ہے اس کا کردار وہ کیسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پہلے میں نے عرض کر دیا نا کہ خاوند بھی گھر کے کام ساتھ کرائیں، اس میں کوئی عرضی والی بات نہیں، اور نہ ہی کوئی عتق ہے۔ لیکن آپ بات جائیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی قدر پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب عورت اپنے خاوند کے کپڑے دھوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 نیکی کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ 2000 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کا سورج طلوع ہو رہا ہے وہ اس عورت کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اور پروردگار عالم اس عورت کو بخش دے، اور رب کائنات اس کے گناہ معاف کر کے، اس کی بخشش کر کے اس کا 1000 درجہ بلند فرما دیتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ میں نے تجھ میں کوئی بلائی نہیں دیکھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 70 سال کے عملوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ معمولی بات ہے، تھوڑی سی کوئی کسر لگ جائے تو عورت بے صبری کے عالم میں کیا کہتی ہے کہ میں تو جس جڑی سے کاروائی چاہیے سکھ پایا ہی نہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ کہنے سے کہ کتنے عمل ضائع برباد ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا خواتین اور حضرات انہوں نے اپنے گھر کو جنت کا نقشہ، جنت کا مثال بنانا ہے، اور جنت کا نقشہ پیش کرنا ہے تاکہ اولاد کی تربیت اچھی ہو۔ نبی علیہ السلام فرمایا 70 سال کے عمل ضائع ہو گئے، خواہ وہ دن کو روزہ رکھتی ہو اور ساری رات اللہ پاک کی بات کرتے ہو۔ اب آ جائیں کہ اسلام میں اگر انصاف آدمی کر سکے تو 4 تک اللہ پاک نے اجازت دی ہے کہ وہ بیویاں کر سکتا ہے، لیکن انصاف شرط ہے۔ اگر وہ حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا، برابری نہیں کر سکتا، تو پھر فواحدتاً پھر ایک کے ساتھ گزرکات کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں
وہ ان میں نان و نفقہ، کھانے پینے، ان تمام چیزوں کے درمیان عدل کرے، انصاف کرے، اور جس نے انصاف نہ کیے جو عدل نہ کر سکے، آپ نے فرمایا کہ میں اسے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے، اسے میری شفاعت نہیں ملے گی، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ اگر مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے، حقوق العباد، بیویوں سے معافی مانگ کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو پھر اس کو سرکار کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جو بیویوں میں مساوات نہیں کرتا، برابری نہیں کرتا، اٹھے گا تو اس طرح اٹھے گا، اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، یعنی اس کا ایک سائڈ جو ہے یہ شل ہوگی، ایدہ پاسا مارے آئے گا، ایک اس طرح اٹھایا جائے گا کہ یہ ہے وہ آدمی کہ جس نے دنیا میں کسی کا حق مارا اور اپنی بیوی کو ستایا۔ اور کائنات میں ایمان کے بعد جو سب سے بہترین چیز ہے انسان کی خوش قسمتی، وہ ہے نیک بیوی کا اس کو مل جانا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کی بہترین 4 عورتیں ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ مریم بنت عمران، نمبر 2 خدیجہ بنت خویلد، جو کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں۔ نمبر 3 فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 4 فرمایا کہ آسیہ، یعنی دیکھیں کہ وہ خواتین جن کا ایک کردار ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان بیان فرمائی۔ تو لہٰذا یہ جو کرونا وائرس ہے، اس میں آپ کو گھر میں اکٹھا ہونے کا زیادہ وقت ملا ہے، آپ نے بچوں کی تربیت کریں، آپ نے گھر کا ماحول بنائیں، اپنے گھر کو جنت بنائیں، اور والدین اولاد کے سامنے ساری نمازیں پڑھیں، ان سے کلمے سنیں، بیٹھ کے روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کریں، اور ہفتے میں ایک بار جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں، اور ان کے فوائد جو علماء سے سنتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بتلائیں۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کا خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن عطا فرمائے، سکون اور رحمت عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کو اپنے گھروں کو آباد و شاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کو ہمیشہ اور آباد و شاد فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔